اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ توبہ کے دوسرے اور تیسرے رکوع کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی کہ یہ دو رکوع فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے، اس وقت جب کہ مسلمان مکہ کی طرف روانگی کے حوالے سے تیاری کر رہے تھے۔ اس موقع پر بعض ساتھیوں کی طرف سے 3 باتیں اللہ کے رسول کے سامنے پیش کی گئیں، اور مقصد ان باتوں کا یہ تھا کہ ہمیں اہل مکہ سے جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ پہلی بات یہ پیش کی گئی کہ صلح بہتر ہے، جب ابو سفیان خود آئے ہیں دوبارہ صلح کی تجدید کے لیے تو ہمیں صلح کی تجدید کر لینی چاہیے۔ نمبر 2، مکے میں مہاجر صحابہ کے رشتہ دار ہیں، ہمیں رحمی رشتوں کا خیال کرنا چاہیے اور مکے والوں کے خلاف کوئی مہم اور کوئی کارروائی مناسب نہیں۔ نمبر 3، بہرحال مکے والوں کی خدمات ہیں، وہ مسجد حرام کی خدمت کر رہے ہیں اور ہر سال حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، پورا سال عمرہ کرنے والوں کی خدمت کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کی ان خدمات کا بھی کچھ ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اب اگر یہ 3 باتوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی ذہنوں کو صاف نہ کرتا تو پھر جو اللہ کے رسول مکے کی طرف پیش قدمی کا ارادہ فرما رہے تھے اس میں ساتھیوں کی شرکت میں وہ جوش و جذبہ نہ ہوتا جو مطلوب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکہ کی طرف روانگی سے پہلے یہ 2 رکوع نازل کیے اور ان 3 باتوں کے حوالے سے ذہن سازی کی۔ پہلی بات جو کہ دوسرے رکوع کی 2 آیتوں میں ہم نے پڑھ لی کہ حقیقت میں حق اور باطل میں صلح ہو ہی نہیں سکتی۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میان حق و باطل نہ کر قبول۔ باطل کو اپنے ایگزسٹنس کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے، اپنے کھڑے رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ حق کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ باطل کے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی حق کا سہارا لیتا ہے، جبکہ حق بالکل خالص ہوتا ہے اور وہ حق ہے ہی نہیں جس میں ذرا سی باطل کی آمیزش ہو۔ تو لہٰذا حق اور باطل میں کہاں آپس میں کوئی صلح ہو سکتی ہے؟ جب تک مجبوری تھی اور کوئی مصلحت تھی اس وقت صلح کی تھی اہل مکہ سے، لیکن جب انہوں نے خود صلح توڑ دی اور اب جب کہ کوئی دین کے غلبے کے حوالے سے، خانہ کعبہ کو شرکی گندگی سے پاک کرنے کے حوالے سے اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، قوت ہے برائی کو، شرک کو ہاتھ سے روکنے کی، اب مزید کیوں مہلت دی جائے شرک کو اور ظلم کو اور استحصال کو؟ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صلح باطل کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی۔ نمبر 2، اے مسلمانوں تمہیں تو بہت خیال ہے کہ وہ تمہارے رشتہ دار ہیں، رحم رشتوں کا تم پاس کرنا چاہ رہے ہو، لیکن وہ تمہارے کسی رشتے کا کوئی لحاظ کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر انہیں تم پر موقع مل جائے غلبے کا تو وہ کوئی لحاظ نہیں کریں گے، نہ کسی صلح کا اور نہ ہی کسی رشتہ داری کا۔ یہ 2 باتیں ہمارے سامنے سورہ توبہ کے دوسرے رکوع میں آ چکی ہیں۔ اب باقی مزید اس حوالے سے ہدایت آ رہی ہے۔ فرمایا اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، ان مکے والوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا سودا کیا ہے تھوڑی سی قیمت کے عوض۔ وہ تھوڑی سی قیمت کیا تھی؟ وہ قیمت تھی بتوں پر چڑھائے جانے والے چڑھاوے، نذرانے اور قربانیاں۔ وہ کہتے تھے اگر ہم نے
محمد کی بات مان لی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم نے بتوں کو خانہ کعبہ سے ختم کر دیا، تو سارا سال ان بتوں کے پجاری آتے ہیں اور یہاں پر آ کر بتوں پر نذرانے چڑھاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، قربانیاں ان کے نام پر یہاں پہ کرتے ہیں، اور ان کے آنے سے تجارتی فائدے ہمیں شہر مکہ میں حاصل ہوتے ہیں، ہمارے یہ سارے فائدے ختم ہو جائیں گے۔ پھر دوسرا جو تھوڑی سی قیمت تھی وہ کیا تھی کہ قریش کے تجارتی قافلوں کو پورے عرب میں کوئی نہیں لوٹتا تھا کہ یہ ہمارے مذہبی امام ہیں، ہمارے بتوں کے متولی ہیں، لہٰذا شام سے لے کے یمن تک پوری کی پوری تجارتی شاہراہ پر قریش کی اجارہ داری تھی، جہاں سے قریش کا تجارتی قافلہ گزرتا، بجائے اس کے اسے کو لوٹے بلکہ اس کا اکرام ہوتا، اس کی خدمت ہوتی کہ یہ ہمارے مذہبی امام ہیں کہ جن کا یہ قافلہ ہے۔ تو مکے والے کہتے تھے کہ اگر ہم نے ان بتوں کو یہاں سے ختم کر دیا تو ہماری یہ پوری کی پوری تجارت بیٹھ جائے گی۔ ان نتبع الہدی ما نتخطف من ارضنا، یہ الفاظ ہم پڑھیں گے سورۃ القصص میں ہیں کہ اے محمد اگر ہم نے آپ کی بات مان لی تو ہم تو زمین سے مٹا دیے جائیں گے، ہماری معیشت ساری کی ساری بیٹھ جائے گی۔ تو یہ وہ تھوڑی سی قیمت تھی، تجارتی فائدے اور بتوں کے نام پر چڑھائے جانے والے چڑھاوے اور نذرانے اور قربانیوں کے جانور اور ان کا گوشت، لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو قبول نہیں کیا، اللہ کی آیات کو انہوں نے حقارت سے بڑے تکبر کے ساتھ انہوں نے ٹھکرایا۔ فرمایا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا سودا کیا تھوڑی سی قیمت کے عوض، تھوڑے سے وقتی معاشی مفادات کے عوض، فصدوا عن سبیلہ، انہوں نے دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک بہت ہی برا عمل ہے جو یہ مکے والے کرتے رہے ہیں۔ تم ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ رعایت ہو، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یہ کسی مومن کے بارے میں کوئی لحاظ نہیں کرتے، نہ ہی کسی رشتہ داری کا اور نہ ہی کسی عہد کا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہ مکے والے حد سے گزرنے والے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اگر یہ ایمان لے آئیں اور جو ایمان کے دو بنیادی تقاضے ہیں پورے کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نظر کرم کرے گا۔ فرمایا فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، جو بھی جرائم ان کے ماضی کے ہیں ان پر شرمسار ہوں، ایمان لے آئیں، اور ایمان لانے کے بعد وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّینِ، تو پھر دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا تو اس وقت ان کو مشورہ دیا گیا تھا کہ ابھی آپ ان کو نہ چھیڑیں، بہت سارے جھوٹے نبی پیدا ہو گئے ہیں، ایک لشکر حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں آپ نے روانہ کر دیا ہے جنگ موطا میں، جو وقتی شکست تھے اس کا بدلہ لینے کے لیے، تو بہت سارے فتنے اٹھ گئے ہیں، تو ذرا یہ جو زکوٰۃ نہیں دے رہے لوگ اس سے انکار کر رہے ہیں، آپ ان سے رعایت کریں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کو دلیل کے طور پر پیش کیا تھا کہ نہیں، اپنے ایمان کو حق ثابت کرنے کے لیے، صحیح ثابت کرنے کے لیے دو شرطیں قرآن نے لگائی ہیں، نمبر ایک نماز قائم کی جائے اور نمبر دو زکوٰۃ دی جائے۔ تو خدا کی قسم اگر کوئی شخص اس سے پہلے زکوٰۃ میں اونٹ اور رسی دیتا تھا اور اب وہ صرف اونٹ دے رہا رسی نہیں دے رہا، میں تب بھی اس سے لڑوں گا۔ زکوٰۃ اس کی ادائیگی یہ اسلام کے عملی ثبوت میں ایک اہم حیثیت رکھتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو تمہارے بھائی فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّینِ، تم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا، ان کے بھی وہی حقوق ہوں گے جو تمہارے حقوق ہوں گے، بالکل برابری کی سطح پر آ جائیں گے۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّینِ، تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہوں گے۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر وہ اپنی قسموں کو، اپنی صلح کو، اپنے عہد کو توڑیں، عہد کرنے کے بعد، بَطَانُوا فِي دِینِكُمْ، اور تمہارے دین میں الزام تراشیاں کریں، تمہارے دین پر اعتراضات کریں، اس میں نقص نکالیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو اے مسلمانوں لڑو ان کفر کے اماموں سے، إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، ایسے لوگوں کے لیے کوئی صلح نہیں ہے، کوئی
قسم اور قول و قرار نہیں ہے، لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما نقضوا ایمانہم، کیا تم نہیں لڑو گے ایسے لوگوں سے کہ جو اپنی قسموں کو توڑتے ہیں، وہموا باخراج الرسول، اور جن بدبختوں نے مکہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالنے کا ناپاک منصوبہ بنایا تھا، وہم بدؤکم اول مرہ، اور انہوں نے تم سے پہلے چھیڑ کی ہے، تم تو ان کو حق کی دعوت دے رہے تھے، تم تو ان کی خیر خواہی چاہ رہے تھے، انہوں نے مکے میں تم پر کس قدر ظلم و ستم کیا ہے، تمہارے ساتھیوں کو انہوں نے مکے میں شہید کیا ہے اور کس طرح سے ان کو تڑپایا ہے۔ وہم بدؤکم اول مرہ، انہوں نے پہلے تم سے چھیڑ کی ہے۔ اتخشونہم، اب یہ ہے ذرا للکارنے کا انداز، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوا، بس اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ قاتلوہم، ان سے لڑو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا، ویخزہم، اللہ انہیں رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، ویشف صدور قوم مؤمنین، اور مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ حضرت بلال کے سینے کو اللہ ٹھنڈا کرے گا، جس طرح اس اللہ کے بندے کو انہوں نے مکے کی سنگلاخ زمینوں پر ننگی پیٹھ گھسیٹا ہے، اب جب ان مکے والوں کو سزا ملے گی تو بلال کے سینے کو ٹھنڈ پہنچے گی۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے دلوں کی جلن کو دور کرے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور ہاں اللہ جس پر چاہے گا نظر کرم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کرنے کی اور ایمان لانے کی توفیق دے دے گا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اب ایک بار پھر للکارا گیا مسلمانوں کو، ام حسبتم، تم نے کیا سمجھا ہے، ان تترکوا، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے، کیا تم جہنم سے بچا لیے جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا تم میں سے کون لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ یہ اشارہ کن کی طرف ہے؟ یہ اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائیں۔ 1400 صحابہ صلح حدیبیہ کے وقت موجود تھے، اور ظاہری بات ہے وہ تو جہاد کر چکے تھے، بدر کا مارکہ، احد کا مارکہ، خندق کا مارکہ، لیکن اب تعداد مسلمانوں کی 10,000 ہے، تو گویا 8,400 صحابہ کا اضافہ ہوا ہے۔ ابھی ان کا بھی امتحان لینا ہے کہ نہیں لینا؟ تو تم نے کیا سمجھا ہے کہ تم صرف کلمہ پڑھ کر اور زبانی کلامی اسلام قبول کر کے جہنم سے بچا لیے جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تترکوا، تم نے کیا سمجھا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے کون ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی اور کو اپنا ہمراز نہیں مانتے، ان کے نزدیک اب کوئی اہمیت خونی رشتے کی نہیں ہے، ان کے نزدیک اصل اہمیت ہے ایمان کی، اللہ کے ساتھ ان کی محبت ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی محبت ہے، اور ان کے ساتھ محبت ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ سگا بھائی ہے لیکن مشرک ہے، اس سے اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس عمل سے جو تم کرتے رہے۔ تو دو باتوں کا جواب تو اللہ نے دے دیا کہ جی ہمیں صلح کر لینی چاہیے، صلح بڑی اچھی ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان سے ہمارا رحمی تعلق ہے۔ اب تیسری بات کا جواب کہ جی وہ خدمت کرتے ہیں حاجیوں کی اور مسجد حرام کی، اب اس کا جواب آ رہا ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرک ہرگز اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ خود اپنے خلاف گواہی دے چکے ہیں کفر کی۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو گئیں۔ جس نے کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ نیکی کی، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی نیکی کی کوئی حیثیت نہیں، اس شخص کی نیکی میں جان نہیں ہے، اس شخص کی نیکی میں روح نہیں ہے کہ جو نیکی کر رہا ہے بغیر ایمان کے، کفر کی حالت میں نیکی کر رہا ہے، شرک کی حالت میں نیکی کر رہا ہے۔ فرمایا ان کی تمام نیکیاں، ان کی تمام حاجیوں کی خدمت، ان کی تمام مسجد حرام کی صفائی ستھرائی کی خدمت، وہ سب کی سب ضائع ہو گئی۔
وفی النار ہم خالدون، اور وہ آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور جس نے قائم کی نماز، وَآتَ الزَّکَاةَ، اور جس نے دی زکوٰۃ، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو امید ہے کہ عنقریب یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہدایت یافتہ بندوں میں شمار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ تمام صفات عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی ذات پر ایمان عطا فرمائے، آخرت کے دن پر ایمان عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سارا سال 5 وقتہ نمازوں کی توفیق عطا فرمائے۔ جو صاحب نصاب ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحیح بلکہ حساب سے بھی زیادہ زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنی ذات سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا برابر سمجھ لیا ہے اس کے؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جو کہ ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ کہ یہ دونوں کے دونوں کام برابر ہیں؟ ایک کام اس کا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، قربانیاں دے رہا ہے، اور ایک ذرا نمائشی قسم کی نیکیاں کر رہا ہے، مسجد حرام کی صفائی ستھرائی کر رہا ہے، اس کے انتظامات کر رہا ہے، اس کو آباد کر رہا ہے، اور سال کے سال حاجیوں کو پانی پلا دیتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ فرمایا لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مال کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی، اعظم درجۃ عند اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجوں کے اعتبار سے کہیں عظیم ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہی لوگ منزل مراد کو پہنچنے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت من، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رب انہیں بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے رحمت کی، ورضوان، اور اپنی رضا کی، اپنی خوشنودی کی، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ایسے باغات کی کہ جن میں ان کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتیں ہوں گی، دائمی نعمتیں ہوں گی، سدا بہار نعمتیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ خالدین فیہا ابدا، وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شاندار بدلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، نہ دوست بناؤ اپنے باپ دادا کو اور نہ اپنے بھائیوں کو، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ محبوب رکھیں۔ تمہارے باپ دادا ہیں، تمہارے بھائی ہیں، لیکن اگر وہ کفر کو ترجیح دے رہے ہیں ایمان پر تو ان کو ہرگز دوست نہ سمجھو، ان کو ہرگز اپنا قریبی نہ سمجھو، ان سے دشمنی کرو، ان سے محبت مت کرو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کہ تم میں سے ان سے دوستی کرے گا، ان سے محبت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ تو یہ مضمون قرآن مجید میں ہمارے سامنے بار بار آیا ہے کہ مسلمان کی کافر کے ساتھ دلی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی۔ اگر کافروں کے ساتھ دلی دوستی ہوگی تو پھر حق اور باطل کے اندر کبھی بھی جو ہے وہ فرق قائم ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی باطل کے خلاف کوئی فیصلہ کن کارروائی ہو نہیں سکتی۔ اگر اس کیمپ میں اہل حق کے کیمپ میں کچھ نرم گوشہ ہے اہل باطل کے کیمپ کے لیے، یہ تو تبھی معاشرے سے باطل کا صفایا ہوگا جبکہ اہل حق کی کیفیت یہ ہو کہ ان کو باطل سے شدید نفرت ہو۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین،
اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ تعالیٰ کو یہ صفات ہم میں مطلوب ہے۔ اب اس کے بعد اس سلسلے کی آخری آیت آ رہی ہے اور بالکل فیصلہ کن انداز میں ایک بات کہی جا رہی ہے مسلمانوں کو، یعنی اب مکہ کی طرف روانگی کے لیے ذہنی طور پر تیار کر دیا گیا ہے، اور اب ایک آخری بات کہی جا رہی ہے، لیکن ہے بات بڑی سادہ الفاظ میں، دو چار کی طرح، لیکن بڑی فیصلہ کن۔ فرمایا کل، اے نبی ان سے کہیے، ان کان آباؤکم، اگر تمہیں تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے دیگر رشتہ دار، و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم نے خود بڑی محنت سے کمائے ہیں، و تجارت تخشون کسادہا، اور وہ چلتی ہوئی تجارت کہ جس میں خسارے کا تمہیں ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے، وہ مساکن ترضونہا، اور وہ مکانات کہ جو تمہیں بہت ہی پسند ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں زیادہ عزیز ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، تو جاؤ اور جا کے انتظار کرو۔ اب کوئی نمائشی قسم کی نیکیاں کر کے تم اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتے، جاؤ اور جا کے انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔ اور فیصلہ اللہ کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری موت کا فیصلہ لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پیمانہ دے دیا ہے۔ 8 محبتیں اللہ نے گنوا دی ہے دنیا کی، والدین کی محبت، بیٹوں کی محبت، بھائیوں کی محبت، بیویوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، یہ 5 محبتیں تو ہو گئیں رشتہ و پیوند کی، اور 3 محبتیں ہیں مال و اسباب کی۔ وہ پیسہ جو خود کمایا ہے اس پیسے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جو پیسہ وراثت میں ملتا ہے، تحفے میں ملتا ہے، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ جو پیسہ تم نے خود کمایا ہے، اور وہ کاروبار کہ جو چلتا ہوا ہے اور تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے کہ مجھے اچانک اس کاروبار میں گھاٹا ہو جائے، اور وہ گھر جو انسان بڑی محنت سے بناتا ہے، گھر کے جو ہے وہ ایک ایک حصے سے محبت ہوتی ہے۔ فرمایا ان 8 محبتوں کو رکھو ایک پلڑے میں، اور 3 محبتیں ہیں دینی محبتیں، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکلنے کی، قربانیاں دینے کی، محنت کرنے کی محبت۔ اب اس کے بعد پلڑے دیکھو کون سا پلڑا جھک رہا ہے۔ اگر تو دینی محبتوں کا پلڑا جھک رہا ہے تو یہی چیز مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو اور ترقی عطا فرمائے، اللہ یہ کیفیت ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہم اپنے طرز عمل سے ثابت کریں کہ ہم کسی محبت کو اللہ کی محبت پر ترجیح نہیں دیتے۔ نقصان ہوتا ہے 10 دفعہ نقصان ہو، ہم اللہ کا حکم نہیں توڑتے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے 10 دفعہ ناراض ہو، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بالکل جو ہے وہ پس پش نہیں ڈالتے۔ اور یہ ہے کہ ہم واقعتاً ہمارے جو بھی سرگرمیاں ہیں ان میں اللہ کے دین کی خدمت، اللہ کے دین کی تبلیغ، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد، اس کو اپنی دیگر سرگرمیوں پر ہم نے ترجیح دے رکھی ہے، تو پھر تو ایسے لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ محسوس ہو کہ دنیا کی محبتوں کا پلڑا جھک رہا ہے، 24 گھنٹے میں سے اکثر اوقات ہمارے دنیا ہی کی طرف جاتے ہیں اور اس طرف کا پلڑا جو ہے وہ اٹھا ہوا ہے، تو پھر بڑی فکر کی بات ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کسی نمائشی قسم کی نیکی سے ہو تو تم دنیا کے طلبگار، لیکن کچھ چندہ دے کر اور کچھ نمازیں پڑھ کر کچھ نیکیاں کر کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتے، پھر خام خواہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ اب جاؤ پھر اپنا سارے اوقات دنیا ہی میں لگاؤ۔ تم ہو دنیا کے طلبگار، تم پیسے کی خاطر اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے، تمہارے نزدیک بچوں کی، بیویوں کی فرمائشیں زیادہ اہم ہیں، اور اس میں تم نہیں دیکھتے کہ میں ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے، اولاد کا مستقبل سنوارنے کے لیے میں کس کس طریقے پر اللہ اس کے رسول کے احکامات کو توڑ رہا ہوں۔ تمہیں گھر کا آرام بہت عزیز ہے،
تم اللہ کی راہ میں نکل کر تکلیفیں برداشت کرنے کو تیار نہیں ہو، تو پھر ایک نمائشی قسم کی نیکی سے تم کیوں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ جاؤ اس دنیا میں اپنی ساری حسرتیں پوری کرو، خوب دنیا میں جو وقت لگا سکتے ہو، جو دنیا میں مزے کر سکتے ہو کر لو، اور انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا کہ تمہاری موت آ جائے۔ دنیا کی محبتوں کو ترجیح دینے والے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں فاسق ہیں، اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر صورت میں دینی محبتوں کو دنیاوی محبتوں پر ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا